الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماں کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، آج ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ سنائیں گے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنی والدہ کی کب تک اور کتنی اور کیسے خدمت کرنی چاہیے۔ آج کل جو ہم کرتے ہوں گے تھوڑے بہت، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس واقعے کے سننے کے بعد ایک شخص نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور نہ چلنے پھرنے کی اس میں طاقت تھی، اور بوڑھی والدہ نے اس بچے سے کہا اپنے کہ بیٹا تو حج پہ جا رہا ہے، میری بھی تمنا تھی، خواہش تھی، اور ایسا کر میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو مجھے لے کے چل، میری خواہش ہے کہ میں بھی حج پر جاؤں۔ اب وہ بچہ بڑا نیک تھا، ہے نا، اس نے اپنی ماں کی خدمت ساری زندگی کی تھی، حالانکہ اس کی والدہ معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، تو وہ حج بھی اس پر فرض نہیں تھا، ہے نا، لیکن اس بچے نے اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں نہ جہاز تھے، ہوائی جہاز، اور نہ ہی پانی کے جہاز تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری سواریوں کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ اب اس نیک بچے نے کیا کیا، اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ بٹھا لیا اور چل پڑا، اور وہ چلتے چلتے جب تھک جاتا تو اپنی والدہ کو نیچے اتار دیتا، جب توانائی آتی پھر دوبارہ چل پڑتا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ماں اور بیٹے دونوں مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے شہر میں پہنچ گئے، داخل ہو گئے۔ اب اسی طرح والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے اس بچے نے پہلے طواف کیا، اپنی ماں کو کمر پہ بٹھا رکھا ہے اور خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا رہے ہیں۔ اسی حالت میں صفا مروہ، جانتے ہیں نا صفا مروہ کسے کہتے ہیں؟ 2 پہاڑیاں ہیں، ان میں اوپر سے لے کے نیچے کو جاتا ہے، پھر نیچے سے لے کے اوپر کو جاتا ہے۔ اب تو بالکل فلیٹ بن گیا ہے، پلین ہو گیا، پہلے بالکل جو پہاڑیاں تھیں اوپر سے نیچے ان پہ چڑھنا پڑتا تھا، اترنا پڑتا تھا، اور بھاگنا بھی پڑتا تھا۔ تو اس نے اپنی والدہ کے 7 چکر وہاں کے لگوائے، صفا مروہ پہاڑی کے، سعی کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح کمر پر بیٹھا کر والدہ کو مینا اور پھر وہاں سے عرفات لے گیا، کیونکہ حج کرانا تھا نا، تو مینا میں اور عرفات میں جانا پڑتا ہے حج کے لیے، پھر وہاں سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف، پھر شیطان کو کنکریاں مروائیں اسی حالت میں، اور آخر میں پھر ایک بار والدہ کو کمر پہ بٹھا کر مکہ مکرمہ کا آخری طواف کروایا۔ کس حالت میں؟ والدہ کو کمر پہ بیٹھا کر، والدہ کو کمر پہ بیٹھا کر۔ کس قدر مجاہدہ اس بچے نے اٹھایا، کتنا نیک بچہ ہوگا، کتنی اچھی اس کی تربیت ہوئی ہوگی، اور کتنا پیار کرتا ہوگا وہ اپنی والدہ سے، ہیں کہ اس نے اس والدہ کی ساری زندگی کی اس نے جو ہے خواہش پوری کر دی۔ ہوتی نا ہر ماں کی تمنا ہوتی، میرا بچہ مجھے حج کرائے گا، میں نہ کر سکی کوئی بات نہیں، میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو مجھے حج کرائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی والدہ کو حج کرائیں گے، ہے نا، انشاءاللہ۔ اس نیک بچے نے یہ تمام اعمال جب وہ فارغ ہو گیا، تو فارغ ہونے کے بعد اسی حالت میں اس کو ایک نیک آدمی ملا، اللہ والا بزرگ آدمی ملا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھ لیا کہ جی میری والدہ ہیں یہ، اور میں ان کو گھر سے لے کے آیا ہوں کمر پر، اور میں نے پورا کا پورا حج ان کو کمر پہ بٹھا کے کروایا ہے، اب آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ جو انہوں نے میری خدمات کی ہے بچپنے میں، حق جانتے ہو نا، ہماری جو والدہ ہماری خدمت کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں بچپنے میں، ہمیں پالتی ہیں، پوستی ہیں، تو وہ ساری خدمات کا میں نے حق ادا کر دیا اپنی والدہ کا۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا سنو، آپ کی والدہ نے جو بچپنے میں آپ کو آپ کا بوجھ اٹھایا ہے نا، 9 مہینے آپ کی والدہ نے جو آپ کا بوجھ اٹھایا ہے پیٹ میں رکھ کر، اس کا وہ تو دور کی بات ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جو درد سہا ہے، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں،
پیشاب پاخانہ اور آپ کا رونا چیخنا، راتوں کو جگانا، نیندیں بالکل حرام ہو چکی تھی آپ کی والدہ کی، اور بڑے ہوتے ہوتے آپ کے لیے دعائیں کرنا، رونا، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، میرے بچوں کو ایسا بنا دے، میرے بچوں کو ویسا بنا دے، یہ تمام خدمات جتنی بھی ہیں نا، ابھی ان میں سے کسی ایک خدمت کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کیا سمجھتے ہو آپ؟ اور نہ ہی ہم اپنی والدہ کی تمام خدمات کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ اب آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو انشاءاللہ. اللہ آپ کو خادموں میں شمار فرما دیں گے، والدین کے فرما بردار بچوں میں آپ کا شمار فرما دیں گے. یہ تمنا نہ کرو کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. کیا ہاں، آپ کی والدہ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. پیارے بچوں، غور کریں کہ ہماری والدہ ہمیں بچپنے میں دودھ پلایا کرتی تھی، ہے نا، ہمارا پیشاب پخانہ دھویا کرتی تھی، ہمارے کپڑے سی کے طرح طرح کے کپڑے ہمیں پہناتی تھی. آپ کو پہناتی ہے ماشاءاللہ. اور پھر اسی طرح ہماری بھلائی کے لیے دعائیں کرتی تھی، روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی اللہ کے سامنے، اس کا ایڈمیشن ہو جائے، یہ پاس آ جائے، میرا بچہ طبیعت خراب ہے اس کی صحیح ہو جائے. کون کرتا دعائیں آپ کے لیے؟ والدہ کرتی ہیں بھائی. ان تمام خدمات کا ہم اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سوچ لیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، والد کی بھی اور والدہ کی بھی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کا خادم، فرما بردار، ان کے سامنے بدتمیزی نہ کرنے والا، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنے والا، ان کے سامنے آنکھوں میں سلوٹے نہ ڈالنے والا، ان کے سامنے غصے میں آ کر نسیں نہ پھلانے والا بچہ نہ بنائے ہمیں اللہ تعالیٰ. فرما بردار بچہ بنائے، خادم بن کے رہیں، جھک کے رہیں. جیسا کوئی بادشاہ کے سامنے یا مہارانی کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی آدمی، ایسے ہم کھڑے رہیں والدہ کے سامنے. ان سے پہلے بیٹھے نہیں، ان کے سامنے تیز آواز سے بولے نہیں، ان سے پہلے کھائیں نہیں، ان سے پہلے سوئیں نہیں. ایسی خدمت اپنے والدین کی کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمریں لمبی کریں گے، آپ کے مال میں برکت ادا دیں گے. خوب برکتیں ہوں گی آپ کے مال میں اگر آپ یہ کام کرو گے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا مقام اونچا کریں گے. سمجھ آئی بات نہیں؟ چاہتے ہو نا اپنی لمبی عمر کرانی، والدین کی خدمت کرو. جو بچے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کی عمر کو سمیٹ دیتے ہیں، چھوٹی عمر کر دیتے ہیں، ان کی جلدی مر جاتے ہیں وہ لوگ. اس لیے والدین کے فرما بردار بنو، لمبی عمر پاؤ گے. خدمت کرو گے مال خوب ملے گا، اور خدمت کرو گے تو جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا